غسل دیا جائے۔ ایسا پانی جسم سے میل وغیرہ کو خوب صاف کرتا ہے۔ غسل کم سے کم 3 دفعہ دیا جائے اور مناسب سمجھا جائے تو 5 دفعہ یا 7 دفعہ دیا جائے، لیکن اس میں طاق عادت کا لحاظ رکھا جائے، اور آخر میں پانی میں کافور ملا کر میت کو غسل دیا جائے۔ 3 عدد سفید کپڑوں سے میت کو کفنایا جائے۔ آپس میں چھیڑ نہ کریں۔ 3 عدد سفید کپڑوں میں میت کو کفنایا جائے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور سفید لباس جو تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب لباس تھا، تو گویا آپ نے کبھی رنگدار لباس بھی زین تن فرمایا، مرنے والوں کو بھی سفید کفن ہی دینا چاہیے۔ بامر مجبوری دوسرے رنگ کا کپڑا بھی کفن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میت کے لیے کفن کے کپڑے اچھے اور مناسب ہو، جو میت کے اعزاز اور اکرام کا تقاضا اور حق ہو۔ استطاعت کے باوجود میت کو کفن ردی کپڑے کا دیا جائے تو یہ درست نہیں، اور نہ ہی بیش قیمت کپڑا کفن میں استعمال کیا جائے۔ یہاں یہ بات وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ مردوں کو 3 اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفنانے اور درمیانی حیثیت کے اچھے کپڑے کا کفن دینے کا مذکورہ بالا احکام کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ میت کے گھر والے سہولت سے اس کا انتظام کر سکتے ہو اور اس کی اطاعت رکھتے ہوں، ورنہ مجبوری کی حالت میں صرف ایک اور پرانے کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عار نہیں۔ اچھا، جس نے نمازی جنازہ پڑھا تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ابو ہریرہ عنہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ احد بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور جو آدمی صرف نمازی جنازہ پڑھ کر واپس آئے، یعنی دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، وہ ثواب کا 1 قیرات لے کر واپس آئے گا۔ نمازی جنازہ میں کیا ہوتے ہیں؟ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، دوسرے میں درود شریف، اور آخر میں جو ہے وہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اچھا، بہت سارے حدیث ہیں، آپ پھر اس کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ نمازی جنازہ میں جب لوگوں کی کثرت ہو تو اس کی برکت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں نمازی جنازہ میں کثرت تعداد کی برکت اور اہمیت کی وضاحت موجود ہے کہ نمازی جنازہ میں لوگوں کا بکثرت شامل ہونا باعث برکت اور رحمت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کرے، یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب وائس کلیئر ہے؟
اللہ عنہ سے فرمایا اب جنازہ باہر لے چلو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 ایسے آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو، اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا اور سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو جنازے کے میت کو جنازے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک دو حدیثیں ہو گئی۔ ابھی حدیث کی روشنی میں دیگر متعلق امور پر بحث کرتے ہیں کہ مرنے والے کی روح جب جسد خاکی سے پرواز کر جائے تو اس کی آنکھیں عموماً کھلی رہتی ہیں، انہیں فوراً بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد آنکھ کا بند ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے اہل و عیال اور حتی الامکان اعزاء اور اقربا کو اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ مرنے سے پہلے اگر وہ کوئی بات یا نصیحت کرے تو اس کے گواہ بن سکے۔ حقوق العباد مرنے والے سے معاف نہیں ہوتے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے ہیں حقوق العباد۔ تو حقوق العباد مرنے والے سے وہ ختم نہیں ہوتے جب تک حقدار خود معاف نہ کرے۔ اسی طرح قرض کا بار میت کے ذمہ ہوتا ہے جب تک اس کی طرف سے وہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا، خواہ وہ کوئی رشتہ دار ادا کرے یا احباب و رفقا سے کوئی، یا ریاست اپنی شہری کی حیثیت سے اس کا قرض ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ قبر بنانے کا افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ بغلی بنایا جائے، سائڈ پہ بنایا جائے اور کچی اینٹوں سے اس کو بند کر دیا جائے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی اسی طرح بنائی گئی تھی۔ دوسری صورت میں شک بیچ میں سے پاڑنے کو کہتے ہیں، شق یا شق و شقن، قبر بنائی جائے زمین کے کچی ہونے کی صورت میں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں حسب موقع دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھی، لیکن افضل لاحد یعنی بغلی قبر کا ہی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے وہ اپنا کام کیا ہے، تو بس اس کے بعد جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنکھوں کا کھلا رہ جاتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی روح کو دیکھتے ہوئے جب پرواز کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس وقت آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، بعد میں جو خود بخود کھلی ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آداب میں سے ہیں۔ میت کو دیر تک گھر میں نہ رکھنے اور کفن دفن میں جلدی کرنے کی ہدایت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ باہر اس ملک میں اس کا بیٹا ہے، قطر میں، دبئی میں ہے، وہ آئے گا، اس کو جب اطلاع ملتی ہے وہ ٹکٹ لیتا ہے۔ تو مثلا ابھی 10 بجے کوئی فوت ہو گیا تو اس کی جو نماز جنازہ ہے وہ کل تک لیٹ کیا جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جتنے احباب یہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت تامہ نصیب فرمائے، اور خود بھی یہ دعا کیا کریں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ ٹھیڑا نہ بنا۔ دل میں جب ٹیڑھا پن آتا ہے تو پھر حق بات دل کو نہیں پہنچتی۔ اچھا، تو ایز سون ایز پاسبل میت کو اگر جب دفنایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میت کے دفنانے کے بعد جو میت کے ورثاء ہیں تو آنے والے لوگوں سے پھر وہ گل ملتے ہیں، اور تو تھوڑا سا اس کا غم وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر 4-5 دن بھی رکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی جانا ہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم زمینی ہے، اللہ نے زمینی خوراک پیدا کیا ہے۔ روح آسمانی ہے، اللہ نے اس کے لیے آسمانی خوراک وہی پیدا کیا۔ جب مرنے کے بعد یہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو روح اپنی
منظر کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور وہ ڈیڈ باڈی ہوتے ہیں وہ زمین کے جس حصے سے مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو اصل چیز روح ہے، روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ رب کا حکم ہے، جب تک چلتا رہتا ہے تو بس اللہ کا حکم ہے، جب حکم آتا ہے رک جا تو رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. تو اچھا، تو یہ چیزیں ہیں میت کو ایز سون ایز پاسبل تو اس کو ممکن بنا جائے. اور یہاں پر آپ کی کتاب میں بھی تو نہیں ہے، اور ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھوڑا ہے، ہم اگلے چیپٹر پہ جاتے ہیں. آپ لوگ اس طرح کریں کہ تعلیم الاسلام کتاب لیں، اور وہاں سے میت کے کفن دفن کا جو طریقہ ہے سوال جواب کی صورت میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے بہت آسان اور سلیس اردو میں اس کو لکھا ہے. آپ اس کو پڑھیں. آپ کے جو کوشچن ہیں تو اگر آپ کو جہاں سے اویلیبل کوئی مستعد ہو، مولوی صاحب ہو، وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پورا طریقہ میل فیمیل دونوں یاد کریں اس کو، تاکہ ضرورت پڑے، اور ہر ایک اس نیت سے اس کو پڑھیں کہ تاکہ میرے گھر میں ضرورت پڑے تو میں خود اپنے جو ہمارے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، میں خود اس کا خدمت اپنے ہاتھ سے کروں. اور میت کے اوپر رونے دھونے کی بجائے یہ ان کی جو خدمت ہے یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے. کیونکہ بندہ ہمارا وہ فوت ہوتا ہے اور نہانے کے لیے کوئی دوسرا آتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، اور نماز جنازہ بھی سیکھ لیں. کیونکہ اکثر جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ جو بچوں کو طریقہ دین نہیں سکھایا گیا ہوتا تو بچے دور کھڑے ہوتے ہیں اور پرائے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ تو سفارش ہے اللہ میاں کے ہاں کہ اللہ ہمارے اس میت کو بخش دے. تو ابھی جو اس کے ورثاء ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں، زمین اور مکان کی تقسیم ان کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، اور میت کو پرائے لوگوں کے بیچ میں چھوڑا ہے. تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے باپ کا اور والدہ کا وہ سفارش ہی نہ بن سکے اللہ کے سامنے کہ میری والدہ کو بخش دے. ہم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہی. کلیئر؟ اینی کوشچن اباؤٹ دس ٹاپک؟ ادروائز میں آگے جاؤں گا. اچھا، روزے کے احکام پہ آتے ہیں یہاں سے، کیونکہ روزے کا موسم بھی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں روزے کے حوالے سے. یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے یا گیم شیم لگاتے رات کو دیر تک جاگتے ہیں. اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ کیونکہ ہم نے دن کو کچھ کام شام نہیں کیا ہے رات کو کھیلیں گے. یہ عجیب و غریب اوقات تمام زندگی میں چھن ہی آتے ہیں. جوانی کا کتنا عرصہ ہوگا، سال میں ایک بار وہ رمضان آتا ہے. تو اس کے جو ٹائم ہے اس کو آپ کیا کریں، عبادات میں لگا لیا. ٹھیک ہے. یہ جو ٹاک شو وغیرہ ہوتے ہیں یا جہاں پر افطاری کے یا سحری کے وقت جو ٹی وی پہ شو چلتے ہیں اس کو نہ دیکھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ویسے آپ کے رمضان کے روزے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. کئی بار انعامات ملتے ہیں، پرائے غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر نظریں پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو ان سے قطع نظر ہو کر جو آپ کو آ رہا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تلاوت کلام پاک، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو آپ تک جائیں تو لیٹ جائیں اور دل کے اوپر توجہ دے، اللہ 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 یہ کرتے جائیں بس. ٹھیک ہے. وہ تو ہاں، موبائل تو ایک ایسا شیطانی آلہ ہے کہ صبح اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا کی بجائے سب سے پہلے موبائل کو لوگ ڈھونڈتے ہیں. تو ان سے یہ پیکیجز وغیرہ یا لوگ آپ کو یہ شیئر کرتے ہیں کہ رمضان مبارک یا فلاں مبارک، بس سارے کو مبارک ہے. مبارک اسی کو ہے جس نے عبادت کی، جس نے عبادت کی نہیں تو اس کو مبارک نہیں ہے. اگر پورے پاکستان والے اس کو ایک ہی ٹائم میں وہ میسج کرے کہ آپ کو رمضان مبارک، اس نے عبادت کی نہیں تو اس بیچارے کو کیا مبارک ہوگا.
خاک مبارک ہوگا. دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتے ہیں ثانیہ یونس کہ دو کلمے ہیں انتہائی آسان ہیں زبان. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کلمے انتہائی آسان ہیں, زبان پہ ہلکے ہیں, اور میزان میں وہ وزندار ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ جو ذکر اذکار ہے یہ آپ وضو اور بغیر وضو کے دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں. باوضو ہو تو نور علی نور ہے, ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر, بیٹھ ہو کر, ٹیک لگا کر, ہر حالت میں کرتے ہیں. تو جو صورت آپ کو اویلیبل ہو اس میں آپ کر لیں. تو رمضان اس کا مبارک ہوگا, عید کی مبارک اس کو ملے گی جس نے روزے رکھے ہیں, جس نے مشقت برداشت کی ہے, اور جس نے صبح سحری کھائی اور پھر سو گئے اور پھر عصر کو اٹھے اور پھر بازار چلا گیا کھانے پینے کے لیے, بہت ساری چیزیں لے کے آیا اور پھر پوری رات گھومتا رہا, تو یہ روزہ نہیں ہے. اس طرح روزہ ہم جانور کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو سحری ٹائم کھلاؤ, پھر سائڈ پہ باندھ دو, افطاری کے ٹائم کھلا دو, تو پھر ہم وہ جانور میں کیا فرق ہو گیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے میں نمک کم ہو تب بھی لڑائی, چیز تھوڑا لیٹ پک جائے تب بھی لڑائی. تو اللہ کے بندو, جس طرح مرد کو کے جو روٹین ہے وہ عورتوں کی نہیں ہوتی. بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, گرمی ہوتی ہے, خود بھی رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں, تلاوت کرتی ہے, گھر کی صفائی, یہ ساری چیزیں کرتی رہتی ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا آرام سے پیش آیا کریں, اور دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھکوں میں گپ شپ نہ لگایا کریں. سحری کو جلدی اٹھا کریں, سحری بھی کر لی کریں, 2-4 رکعت اور تہجد بھی پڑھ لیں. جب یہ عادت پکی ہو جائے تو آئندہ دنوں میں بھی اٹھا کریں, ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت, نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے کام شام پہ جائیں یا تو یہ کریں. اور یہ جب ہمارا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو 15-20 منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں, خوب درود شریف پڑھیں, خوب درود شریف پڑھ لیا کریں, پھر دعا کریں. جتنے سارے امور آپ کے ہیں ان کو سارے اللہ سے مانگو. حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اگر آپ کی جوتے کا تسمہ پڑ جائیں تبھی اللہ سے مانگو. تو ساری چیزیں اللہ سے مانگو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو اللہ جب دے دے گا نا تو باقی بس مسئلہ ختم ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ نہ دے تو کسی کے سامنے اگر ہم پورے دن ہم روتے رہیں کہ گھر میں کل یہ نہیں تھا, پرسوں یہ نہیں تھا, آئندہ بل بھی بجلی کا آنے والا ہے, یہ تو وہ بیچارہ خود 20 مشکلاتوں میں پھنسا ہوا ہوگا, وہ ہمارا کیا مدد کر سکے گا. اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے تم فقیر ہو, تو اسے مانگتے رہیں. پھر تراویح کا جو اہتمام ہے وہ عورتیں بھی کر دیا کریں, مرد بھی کر دیا کریں, ٹھیک ہے. گھروں میں اکثر ٹی وی کا وہ شو وغیرہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور فلاں کو اتنا انعام ملا, فلاں کو اتنا انعام ملا, اور یہاں سے اس کے جو انعام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ان سے ایک مائنس ہوتے رہتے ہیں. تو ایک یہ نہ کریں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ تراویح کے لیے جائیں تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں اور فرام سٹارٹ ٹو اینڈ تک صحیح تراویح پڑھ لیا کریں. وہ پچھلے صف میں نہ بیٹھیں کہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے اور گروپ میں شیئر کیا جی 2 سے پارے پڑھ لیے. وہ آپ نے پڑھ لیے یا آگے پڑھانے والے نے پڑھ لیے, آپ نے تو سنے نہیں. یہ کوئی افطار پارٹی تو نہیں ہو رہی, کوئی اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا. روزے کے احکامات کے حوالے سے, روزہ یہ اس کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور صوم کے معنی ہے رک جانا, یعنی خود بریک لگانا. اچھا, روزے کا تعریف جو ہے یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت سے روکنے کا نام ہے. کھانا پینا اور نفسی خواہشات سے منع ہونے کا نام کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. اچھا, کوشش کریں کہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں, یہ تو روزے کو جو فرضیت ہیں وہی چیزیں ہیں.
بیچ میں غیبت، دو بندوں کو بیچ میں لڑانا، یہ جھوٹ بولنا، یا ایسی باتیں کرنا یا اشارے کرنا جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف یا اذیت پہنچی، ان تمام چیزوں سے روکنا چاہیے. اچھا، روزے جو ہیں رمضان کے روزے یہ سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. اس سے پہلے ہر ماہ کے 3 روزے اور عاشورے کا روزہ فرض تھا. ہر مہینے کے فرسٹ جو 3 ڈیز ہوتے ہیں اس کے، اور یوم عاشورہ کا فرض تھا. رمضان کی فرضیت کے بعد ان کی فرضیت منسوخ کر دی گئی ہے، اب رمضان ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہ روزے کی فرضیت 3 مرحلوں میں ہو گئی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے ہر ماہ 3 دنوں کے روزے اور یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم روزے رکھنے کا حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات کتبہ علیکم الصیام نازل فرمائے، جس کے ذریعے سے رمضان کے روزے فرض کیے. سبھی روزے کی 3 اقسام ہیں. 3 ٹائپ روزے ہوتے ہیں: فرض، واجب اور سنت. فرض یہ ہے جو آج کل ہم نے رکھے ہوئے ہیں. واجب وہ روزے ہیں جب آپ نظر مانتے ہیں کہ میں فلاں ایگزام میں پاس ہو گیا یا پاس ہو گئی تو میں 2-3 روزے رکھوں گا. جب آپ پاس ہو گئے تو اب یہ روزے تیرے اوپر واجب ہیں. اور سنت جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں یہ سنت ہیں. تو 3 ٹائپ کے روزے ہو گئے. تو فرضیت رمضان میں ارشادی باری تعالیٰ ہے کتبہ علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. من شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں جس نے اس مہینے کو پا لیا وہ روزے رکھے گا. اچھا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم آپ لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پچھلے امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا روزہ رکھنے کا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ابھی آپ لوگ میرے طرف متوجہ ہوں، یہ دعا سلام چھوڑیں، میں آپ کو ٹاپک بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو زندگی میں ایسے مسائل پر درپیش ہوں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کا حل ہوگا اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا. اگر آپ سن لیں تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو سیام، لفظ سیام کتبہ علیکم السیام یہ کلیئر نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو ایام معدودات یہ تھوڑے دنوں پر بھی جائز ہے اور زیادہ پر بھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہر مسلمان عاقل، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، میل فیمیل دونوں پر جو روزے فرض ہوتے ہیں. اچھا، جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے بیمار تھے وہ روزے نہ رکھ سکیں تو وہ کیا ہے، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر وہ فدیہ دے گا. یعنی جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ فدیہ دے گا. حالت سفر میں اگر مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھ، جو تجویز ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس مہینے میں دوران سفر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو روزے حالت سفر میں
آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہ رکھے یا حالت سفر میں اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ فدیہ دے۔ جب موقع ملے گا بیماری سے صحت کا اور سفر سے حضر کا موقع ملے گا تو یہ روزے دوبارہ رکھیں گے۔ کوئی بندہ ایسا بیمار ہو، بیماری ایسی تھی کہ اس کو کبھی صحت نصیب نہ ہوئی، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے اوپر روزوں کا رکھنا پھر لازم نہیں تھا، لہذا فدیہ اس کی طرف سے ادا کیا گیا ہے۔ لیکن جس کو فرصت ملی تو وہ دوبارہ روزے رکھیں گے اگر کہ اس نے فدیہ دیا ہوا ہو۔ کیا رمضان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر دو قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک انزال کا لفظ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسرا تنزیل کا لفظ آتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کہیں پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ اچھا، تو انزال کے معنی ہے یکبارگی نازل ہونا، اور تنزیل کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نازل ہونا۔ تو قرآن مجید کی جو پہلی نزول ہے وہ اللہ کی جانب سے آسمانی دنیا پہ اس کا نزول ہے، تو اللہ نے اس کو ایک ہی رات میں کیا۔ اچھا، یہ شاید رحمان کہہ رہے ہیں کہ فدیہ دینے کے بعد لوگ روزے نہیں رکھتے۔ یہ فدیہ اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ آج کسی کا روزہ ہے، وہ دیکھیں میں تھوڑا سا تفصیلی بات کر رہا ہوں اس میں۔ ایک بندہ ہوتا ہے وقتاً بیمار ہوتا ہے، جیسے آج کسی کو بخار ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس شخص کو پتہ ہے کہ مجھے صحت ملی 2-3 دن بعد انشاءاللہ پھر میں روزے رکھوں گا۔ یہ شخص اگر آج فدیہ دے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ عید کے بعد وہ پھر سے دوبارہ وہ روزے رکھنے کا نیت کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ جس کی صحت کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ دیتے ہوئے اس کی ذمہ داری وہ ختم ہو گئی، اگر اس بیماری میں وہ فوت ہو گیا تو رمضان کے روزے فدیہ دینے سے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کو صحت دی، اتنے دن صحت دیا کہ 15-20 دن یا جتنے دن انہوں نے روزے چھوڑے تھے وہ روزے اس کے اوپر تھے، تو وہ دوبارہ رکھے گا کیونکہ اب اس کو صحت ملی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہٹا کٹا بندہ ہو اور اس کو بخار ہے یا زکام ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو چھوڑ دیا، فدیہ دے دیا۔ فدیہ تو اس بندے کے لیے ہے جو ضعیف العمر ہو، کمزور ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ ہم احتیاطاً اس کو جو بیمار ہے ابھی آپریشن کیا ہوا ہے تو اس مہینے میں تو اگلے میں، ورنہ اس سے اگلے میں وہ ٹھیک ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو پھر فدیہ سے اس کا جو ذمہ ہے وہ بری ذمہ ہو چکا ہے، لیکن اگر صحت ملی تو دوبارہ روزے رکھیے گا۔ کلیئر؟ نہیں نہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، روزے فرض ہیں، دیکھیں اللہ کے بندو، نماز فرض ہے، کسی نے نماز نہ پڑھی اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں، سر میں بتا رہا ہوں صبر کر، یہ بات ختم ہو جائے ابھی۔ نماز فرض ہے اور کوئی بندہ جا کے کہتے ہیں کہ صبح کی نماز تو نہیں پڑھی، البتہ میں نوافل پڑھتا رہوں گا۔ بھائی نوافل سے بعد میں بنے گی، پہلے قضا نمازیں پڑھ لے جو آپ کے اوپر فرض ہے، تو یہ روزے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ تو فرض سے کہاں سے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر ایک بندے کے اوپر جس طرح نماز فرض ہے اس طرح روزہ بھی فرض ہے، ورنہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ان غریبوں کو دیاڑی پہ لگاتے کہ صبح جاؤ اور میری نمازیں پڑھو، تو وہ بیچارہ اٹھتا اپنی کرتا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہر کے اوپر فرض ہے، تو میل فیمیل ہو جو آ کے ہر ایک بندہ اپنا وہ ذمہ کلیئر کرتا رہے گا۔ You are currently the only person in this conference.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جو لوگ روزے کا طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں، وہ فدیہ دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن کان مریضا، جو کوئی مریض تھا، بیمار تھا، او علی سفر، یا وہ دوران سفر تھا، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس روزے کو رکھ لیں۔ مریض کو صحت دینے کے بعد اللہ نے جب صحت دی تو دوبارہ رکھے گا۔ جس کو شیخ فانی کہتے ہیں وہ روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ شیخ فانی، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، فانی فنا ہونے والے کو کہتے ہیں، جو بیماری کے اسٹیج میں ہیں کہ جس کی زندگی کی امیدیں کم ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ یطیقونہ سے مراد ایسا بوڑھا ہے جو قضا سے مایوس ہو، یعنی جسے اپنی بیماری سے اٹھنے کا یقین نہ ہو، تو ایسا شخص روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ آگے بات آ گئی فدیے پہ کہ مقدار فدیہ کیا ہوگا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فدیے کی مقدار نصف ساع، یعنی 2.25 سیر گندم ہے۔ 2.25 سیر اگر آپ کلو کے اعتبار سے لیتے ہیں تو 2.25 کلو ہوگا۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر مرنے والے شخص کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں اور وہ قضا نہ کر سکیں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو نصف ساع کھانا کھلایا جائے، یعنی 2.25 کلو کے اعتبار سے آپ دیں۔ تو آپ لوگوں نے فدیے کے بارے میں یہ آپ سے بات ہوئی تھی، فدیہ کا اماؤنٹ نہ ہو عبدالرؤف تو پھر استغفار پڑھتا رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ان کو صحت دے، روزے رکھیں، یا ان کو پیسے دے، ان کا فدیہ دے۔ اچھا، تو دوسری حدیث یہ فدیہ جو ہے اگر آپ نقد کے اعتبار سے دیتے ہیں تو جو آپ گندم استعمال کرتے ہیں تو 2.25 کلو کے اعتبار سے یا 2.25 سیر کے اعتبار سے یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن 1 کلو کے حساب سے ہیں، 1 سیر کے حساب سے ہیں۔ ادروائز آپ 2 وقت کا کھانا بھی کسی غریب کو دے سکتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں تو سحری کے ٹائم بھی بھیجا کریں اور افطاری کے ٹائم بھی، تو یہ بھی فدیہ ہے، یہ فدیہ کی مقدار تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ آج کل نارمل بندہ اگر صبح اور شام کو کھانا کھائیں تو ہوٹل میں بھی وہ 1 کپ چائے پیے، 1 روٹی، تو اس طرح تقریباً 150 روپے 200 روپے سے زیادہ اس کا خرچ آتا ہے۔ تو یہ ایک مقدار ہے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو تو وہ 600 1000 مطلب کشمش اور اس طرح کھجور کے اعلیٰ قسموں میں بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ صرف آخری لائن پہ نہ آیا کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ ایک دوسرے حدیث میں بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر بھی آیا ہے، میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ 2.25 سیر گندم یا اس کی بازاری قیمت، مارکیٹ ویلیو، کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دینے سے 1 روزہ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ جس کے اوپر آپ کا کوئی احسان وغیرہ نہ ہو کہ میں نے آپ کو دیے ہیں کسی اور کو بھی دے سکتا، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے اس کو کمزور بنایا اور آپ کو فدیہ لینے کے لیے آپ کو کوئی بندہ مل گیا۔ 1 روزہ کی فدیہ کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کی فدیہ کو ایک ہی شخص کو ایک ہی تاریخ میں دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ 1 روزہ کی فدیہ ایک بندے کو دینا چاہیے۔ اور صرف ایک شخص کو دینا کہ فلاں تاریخ کو ہی دینا ہے ایسا ضروری نہیں ہے، وقفے وقفے سے دیا کرے، اکٹھا دیا کرے، لیکن اس کے ساتھ کوئی معین تاریخ وغیرہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آپ کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا توبہ استغفار کریں، نیت رکھے کہ اللہ اس کو وسعت دے، اور جب بھی مجھ کو موقع ملا اور اللہ نے ہاتھ میں کچھ مال دے دیا تو میں اس کو ادا کروں گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر کوئی بندہ
زیادہ دے، جیسے میں نے آپ نے بتایا جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. اچھا، شہود رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، مطلب تمام مفسرین کے نزدیک رؤیت ہلال یعنی رمضان کا چاند نظر آنا ہے. اس پہ تھوڑی سی بات وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں، رؤیت ہلال پہ بات ہو جائے. ٹھیک ہے. آئی تھنک میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی 59 اسٹوڈنٹ حاضر ہیں، اگر وہ میرے کو سارے سن رہے ہیں تو اس میں کے پی کے کم اور دیگر اضلاع دیگر صوبوں کے زیادہ ہوں گے. دیکھیں، آپ کسی بھی مسکین کو وہ تانیہ آپ دے سکتی ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک روزہ کی فدیہ کو دو آدمیوں میں تقسیم نہ کرنا، کہ آدھا ایک کو دیا آدھا دوسرے کو دیا، اس کو پورا دے تاکہ اس کا کچھ خرچ ہو جائے. اسی طرح چند روزے کے فدیہ کو ایک ہی شخص کو ایک ہی تاریخ میں دینا درست نہیں ہے کہ جی یکم کو ہی اس کو دینے ہیں، نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ پیسے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے آتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے دے دیا کریں، زیادہ آ گئے تو اکٹھا دیا کریں. لیکن اپنے کسی کے اوپر یہ لازم کرنا کہ ایک ہی شخص کو فلاں تاریخ تک ہی دینا ہے، یہ لازم نہیں ہے. مطلب وہ ساعت ہے اس کے اندر، جب آپ کے ساتھ موقع ہے تب دیا کریں. رؤیت ہلال پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہیں، اور رؤیت ہلال کی گواہی سے متعلق فقہا کی آراء مختلف ہیں. احناف اور امام جعفر صادق کا قول یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ بادل وغیرہ ہو تو رمضان کے چاند کے متعلق ایک عادل انسان کی گواہی قبول کر لی جائے. اگر آسمان صاف ہو تو ایک بڑے گروہ کی گواہی ضروری ہے. اور امام ابو یوسف سے بڑے گروہ کے متعلق 50 افراد ہیں. یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، پہلا کوشچن یہ ہے کہ اسلام نے چاند کے اوپر کیوں نظام مقرر کیا؟ یہ اگر ابھی بھی ہے تو پھر آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں، اور اس کا میں پتہ کر لوں گا، چل آپ کو کل بتا بھی دوں گا. لیکن ہر وہ چیز جو جسم کے اندر داخل ہو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو دوائی ہے یہ روزے کی حالت میں، کیونکہ جسم کے اندر اس کے اثرات جاتے ہیں وہ معدہ تک پہنچتے ہیں، اسی وجہ سے ہیں. چلو شاید رحمان آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے تو بتائیں. ہاں سارے قرآن مجید میں موجود ہیں جی. یہ آپ کیا ہمارا رضا کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی شاید آپ کو کس چیز کا پتہ ہے بتائیں، شاید رحمان. نہیں، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہر وہ چیز جو معدے کے اندر پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. انجیکشن یہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں فقہا اور جو ہے مفتیان حضرات اس کا فتویٰ ہیں. جی جی شاہد رحمان اللہ آپ کو بھی صحت دیں، ان کی والدہ کو بھی، اقرا کی والدہ کو بھی صحت دیں. اور جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہر وہ چیز جو معدے میں پہنچ جاتا ہے، جو معدے میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، جب آپ باپ لیتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ آپ کے معدے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
اچھا میں رؤیت ہلال پہ بات کر رہا ہوں، آگے ٹائم تھوڑا ہے تو پھر اس پہ بات ہو جائے گی. یہ جو ہے علماء کا اس پہ فتویٰ ہے کہ جو رگ میں جو لگایا جاتا ہے اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ میں پھر بھی کنفرم کر کے آپ کو پھر بتا دوں، اور وقت کم ہے تو میں آپ کو پہلا یہ بتاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. چاند نظر آنے اور نہ آنے کے بارے میں نے کہا کے پی کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہاں پر چاند ہمیں نظر آتا ہے، باقی پاکستان میں نظر نہیں آتا. لیکن پورے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم چاند نہیں دیکھ پاتے تو کے پی والے کہاں سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. ابھی اس کو سنیں. ایک تو یہ ہے کہ چاند کا دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو آپ عید منا لو. ابھی پورے پاکستان کا اس کے اوپر اتفاق کرنا یہ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایسٹر ڈے ہے یا کیا ہے عیسائیوں کا یہ 25 دسمبر جو ہیں وہ اکٹھے اتفاق سے مناتے ہیں، اور ہمارا ایک روزہ ہوتا ہے اس کو ہم آگے پیچھے پڑھ لیتے کیا کہ رکھ لیتے ہیں، اور عید بھی آگے پیچھے. تو اس سے یہ ہمارے جو ہے کرسمس جی تو اس سے تو ہمارے عبادات پہ اثر پڑتا ہے. دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ تہوار مناتے ہیں. تو عبادت اور تہوار میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. قبلے کی طرف منہ کرنا نماز میں فرض ہے. اللہ نے حکم دیا ہے فولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق والمغرب. تو ابھی ایک بندہ، میرے مثال پہ غور کریں، ایک بندہ آ گیا ایک ایسے جگہ میں آ گیا جہاں پر آبادی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، آسمان کے اوپر چاند کا پتہ نہیں چل رہا، بادل ہیں. اس نوارد مسافر کو پتہ نہیں کہ میں کس طرف منہ کر لوں. اس نے نماز پڑھ لی، ایک طرف منہ کر لیا. بعد میں یا صبح پتہ چلا کہ آپ نے قبلے سے منہ ہٹ کے نماز پڑھی تھی، جس طرح آپ نے منہ کیا ہوا تھا وہ قبلہ نہیں تھا، یہ بندہ دوبارہ نماز پڑھے گا. ایک دوسرا بندہ اسی طرح کے ماحول میں آ گیا، اس نے سب سے پہلے سوچ لیا، خوب سوچ لیا کہ فلاں سائڈ کو قبلہ ہے. اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی. نماز میں 1 رکعت اس سائڈ پہ پڑھ لی، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی. اگلی رکعت میں وہ دوسری طرف پھر گیا. دوسری رکعت میں بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. غرض یہ کہ چاروں طرف 4 رکعتیں پڑھ دی. ابھی یہ یقین کے ساتھ کہ اس کی 1 رکعت صحیح ہے، 3 غلط ہیں، لیکن کون سی 3 غلط ہے پتہ نہیں. نماز ایک ہی، نیت اس نے ایک ہی باندھی ہے، اس کی نماز ہو گئی. بنسبت اس دوسرے کے جس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے غلط سائڈ پہ نماز پڑھی تھی. تو بات میری یہ ہے کہ کوشش کرنے پہ ہے. تو آپ لوگوں ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بندہ کوشش کر لیتا ہے، چاند کو ڈھونڈ نکالتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو اس کی عید ہوگی. جس نے نہیں دیکھا چاند کو، اس کی عید یا روزہ وہ نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر جگہ کے اپنے اپنے مطالعے ہیں، ہر علاقے کے. یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں. سعودیہ کا مطلع کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے. اگر آپ تم لوگوں میں سے کوئی کراچی کا رہنے والا ہو، میرے ساتھ یہاں پر شریک ہو، یا کسی نے کراچی میں وہ دن گزارے ہوں، تو میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہوا ہے. اور آپ لوگ آج کل معلوم بھی کر سکتے ہیں، کراچی اور کے پی کے سورج غروب ہونے میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. یہاں پر 20 منٹ کم یہ کیا ہے، وہ 6-7 بجے وہ اذان ہوتی ہے 6:40 میں. تو وہاں پر آئی تھنک 7 بجے سوا کچھ 5-6 منٹ اوپر گئے وہ اذان ہوتی ہے. تو وہاں پر جب سورج کے شعاعیں تیز ہوتی ہیں تو چاند جس ٹائم نکلا ہوتا ہے پہلی رات کا، تو سورج کی شعاعوں میں وہ نظر نہیں آتی. تو وہاں پر وہ یہاں پر جب آ جاتی ہیں تو یہ مسئلہ رہتا ہے. سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، اگر پورے پاکستان میں ہم نہ دیکھیں تو سعودیہ ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہیں، مغرب کی طرف ہیں. تو اس وقت چاند کا جو عمر ہے تو وہ 2 گھنٹے زیادہ ہوتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند کافی دیر تک آسمان پہ رہ جاتا ہے. تو سعودیہ والے دیکھ پاتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے اور ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے.
جس کو موقع ملا. ابھی ایک بندہ ہے وہ وضو کرتا ہے, میں اور آپ وضو بنا لیتے ہیں تو منہ, ہاتھ اور پاؤں دھونا یہ فرض ہے, سب کا مسا ہے. لیکن اگر کسی کے پاؤں ہے نہیں, ٹخنوں سمیت اس کے پاؤں نہیں ہے, تو کیا دھوئے گا؟ خاک دھوئے گا. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 7-6 پہ, یہاں پر 7, یہاں پر 6:37 کو ہمارا افطار ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ پھر دیکھ لیں, یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو عام لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کے پی کے مولوی غلط ہیں اور وہاں کے اچھے ہیں, یہ. اچھا جب اگلے دن چاند نظر آتا ہے, اچھا جب اگلے دن چاند نظر آتا ہے تو ہر ایک چیخیں مارتا ہے کہ دیکھو ہماری چاند, ہم نے چاند صحیح دیکھا تھا. اللہ کے بندو, آج جب چاند نظر آ گیا اور کل دوبارہ نظر آ گیا تو اس کے بیچ 24 گھنٹے اس کا جو وجود ہے, اس کے جو عمر ہے وہ زیادہ ہو گیا. تو جسامت سے بھی وہ چاند بڑھ گیا اور عمر سے بھی زیادہ ہو گیا, تو ظاہری بات ہے نظر تو آئے گا. جی جی, شاید رحمان ہمارا ٹھیک ہے, یہی ٹائم ہے 6:37 یا 38, یہ 1-2 منٹ کے یہ رہتے ہیں ڈفرنس. تو یہاں پر چاند کا نظر آنا, یہ پنجاب کے علاقوں میں یا دیگر علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پٹھانوں کے پیچھے ہنستے ہیں. میں خود بھی تو پٹھان ہوں, آپ لوگوں کو میری لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ آوازیں کستے ہیں, جی فلاں کی مذکر مؤنث صحیح نہیں ہے. حالانکہ بندو, دوسرے زبان کو سیکھتے ہوئے آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہر بندہ اپنی زبان میں, مادری زبان میں مذکر مؤنث بولتا ہے. ہم مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر بول لیتے ہیں, تو اس کا یہ مذکر مؤنث اپنے لہجے کے اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات کسی اور طرف بڑھ جاتی ہے, میں آپ کو بس صرف ایک تھوڑا سا کلپ دکھاتا ہوں, آپ اس کو سن لیں. ہمارے کے پی میں کلاس میں ٹیچر پڑھاتے ہوں, کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں, اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے اگر 35 یا 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں 45 پٹھان ہو اور 5% جو ہیں وہ کسی دوسرے لینگویج کے ہوں, تو وہ اسی کے لینگویج میں کلاس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی کے لینگویج میں کلاس لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہنا کہ یہ ہمارا صوبہ ہے, ہم اس میں پڑھائیں گے اسی انداز میں. لیکن آپ لوگوں کے کلاس میں اگر 45 پٹھان ہو اور 5 آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ ہو, تو آپ پشتوں میں نہیں پڑھا سکتے. تو یہ جو ہے یہ ہمارے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ کھلے دل کی آواز ہے. تبھی آپ لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے, پٹھان جانے تو رمضان جانے, آگے اوپر سے آوازیں بھی کستے ہیں. تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر عمل کیا کریں. آپ کے علاقے میں چاند نظر آیا تو روزہ رکھیں, نہ آیا تو ہمیں چھوڑے, ہم تو رکھ لینا. تو پورے پاکستان میں یہ میں تہوار اور عبادت کے حوالے کر رہا ہوں. تہوار کچھ اور ہے, عبادت کچھ اور ہے. جس نے چاند دیکھا, ہاں آدمی جو چاند دیکھ پاتے ہیں ان کی گنتی پوری ہو, اور مفتی صاحب کے پاس وہ آ کے قسم کھاتے ہیں قرآن کے اور ہاتھ رکھتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے, مفتی صاحب کا حکم یہی ہوگا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے, روزے رکھ لیں. ٹھیک ہے, مفتی صاحب خود تو جا کے نہیں دیکھے گا, وہ بیچارہ تو میری طرح انہوں نے وہ اینک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو کیا نظر آتا ہے. لیکن شریعت نے اس کو اس بات کا پابند بنایا ہوا ہے. جیسے کوئی عدالت میں جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا, ابھی اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, پھر اس کے اوپر وکیل جرا کر لیتے ہیں یہ کہ, لیکن اس کی گواہی ہوتی ہے. بندہ صحیح سادہ ہو, وہ قسم اٹھا لے تو اس کی گواہی تو ہوتی ہے. اچھا یہاں تک چاند کی بات ہو گئی. ابھی یوم شک کے روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ پھر ہمارے کے پی میں زیادہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کے علاقوں میں زیادہ نہیں ہوتے یہ مسائل. یہ شک کے دن کا روزہ رکھنا, ٹھیک ہے شاہد رحمان صحیح ہے. وہ دوسری بات ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے, لیکن یہ تو دل لگی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ میں بات کر رہا تھا. یہ پرسوں بھی ہمارے گروپ میں بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں ہیں, تو اس نے ایک نے کہا کہ فلاں صاحب ابھی سعودیہ میں تو چاند نظر آیا ہے, تو آپ خود اپنا روزہ رکھیں گے یا ہمارے ساتھ روزہ رکھیں گے. تو بعض لوگوں کو تو پتہ نہیں. میرے پاس کراچی سے یہ مہاجر آئے تھے جس کو MQM والے بولتے ہیں. اس نے یہاں پر ہمارے ساتھ 8-10 دن گزارے تھے, 16 بندے تھے. تو دیگر علاقوں کے چکر شکر بھی اس کو لگا دیے. تو یہاں سے جاتے ہوئے وہ اتنے خفا تھے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار ساری عمر لوگوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہے
کہ پٹھان لوگوں کو کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ کے ہم سے اپنے رشتہ دار بھی بھول گئے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے یہ دیکھیں، یوم شک کا روزہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے کیفی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ہے افغانی. افغانی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن ایڈوانس میں روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح بعض جو ہمارے ان پڑھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سال مہینہ جو ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے، تو ہم ایڈوانس میں ایک روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے 30 پورے ہو جائیں گے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شک کا روزہ آپ لوگ نہ رکھیں. آپ بلکہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھو. کیوں؟ جسم میں کمزوری آ جائے گی. تو نوافل کو پڑھتے ہوئے آپ سے فرضی روزے کو قضا ہو جائیں گے، بیمار پڑ جاؤ گے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے تھے عام لوگوں کو. ہاں جس بندے کی عادت ہو وہ پیر جمعرات کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور شک کا روزہ اسی دن آ گیا، روزہ اس نے رکھ لیا، تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہے، اس کی نیت مضبوط ہے کہ میں وہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے. لیکن یہ ہمارے بعض لوگ جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دن ایڈوانس میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اور آگے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے تو 29 ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے 30 پورے ہو گئے. کوئی کہتے ہیں ہمارے 28 ہو گئے، یہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارے 29 ہیں، ہم پہلے سے ایک دن ایڈوانس میں رکھ چکے ہیں. تو ایڈوانس میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اچھا جو لوگ جو ہیں مجنون پاگل ہیں، غیر مکلف ہیں، نابالغ ہیں، تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں. البتہ والدین اپنے بچوں کے اوپر جو قریب البلوغ ہیں اس کے اوپر روزے رکھیں. لگاتار نہ رکھے، ایک دن 2 دن، ایک دن رکھ کے دوسرے دن چھوڑیں، ایک دن رکھ کے دوسرے دن چھوڑیں، تاکہ اس کو وہ عادت پڑ جائے گی روزے رکھنے کا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی نے چاند دیکھا لیکن اس نے اکیلا رکھا. اکیلا اس نے کیا کیا چاند دیکھ لیا، دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. تو یہ کیا کرے گا؟ خود روزہ رکھے گا، اور دوسرے لوگ اس کے اوپر گواہی پوری نہیں اترتی تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں. جس دن آپ لوگ چاند دیکھنا چاہتے ہیں تو 29 شعبان کے اوپر، 29 شعبان کو جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لے تو آپ چاند کو تلاش کریں، یہ سنت ہے. تو 29 شعبان کو آپ کے ساتھ دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں، یا تو بادل ہوں گے یا کلیئر ہوگا. بادل ہوں گے تو 30واں دن بھی شعبان کا وہ کنسیڈر کریں، اور اس سے اگلے دن جو ہے آپ رمضان کے روزے رکھیں. لیکن اگر آسمان کلیئر ہے تو کافی افراد، جس کو جمع غفیر کہتے ہیں، امام ابو یوسف اس کا ترجمہ یا جو اس کے تعبیر ہے وہ 50 افراد سے کرتے ہیں. اتنے لوگوں نے چاند دیکھا ہو تب روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ آسمان کلیئر ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایک دو بندوں نے دیکھا تو وہ اکیلا روزہ رکھیں گے، دیگر لوگ نہیں رکھیں گے. اس کے برعکس اگر کسی نے عید کا چاند دیکھ لیا، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود عید نہیں منائے گا بلکہ قوم کے ساتھ ہی رہے گا. تو چاند کا دیکھنا عبادت ہے. کسی کو نظر آیا روزے رکھے، نظر نہ آیا تو نہ رکھے. کسی کے اوپر جرح تعدیل کرنا کہ آپ کے روزے غلط ہیں ہمارے صحیح ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا رمضان میں مریض آ گئے تو ان کے بارے میں تو وہ بات پہلے سے ہو گئی. اب ایک ایسی عورت ہے جو دودھ پلانے والی ہے، جس کو یا حاملہ ہے، ابھی امید سے ہے. تو اگر ایسی عورت یہ محسوس کرے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ یا بچے کو تکلیف ہونے کا خدشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے. یہی جمہور کا مسلک ہے. فقہا کے نزدیک حاملہ کا عذر بھی بیماری کے ضمن میں داخل ہیں، اور دودھ پلانے والی کا عذر کا تعلق اندیشہ ضرر سے تعلق رکھتا ہے. اگر والدہ کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ، اس کو میں جو فیڈنگ کروں گی تو دودھ کم پڑ جائے گا، جس سے وہ کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو وہ نہ رکھے. لیکن جو حاملہ ہے وہ پہلے سے وہ ان کو صحت مند ہونا چاہیے، تو وہ روزے نہ رکھے، اگلے دنوں میں وہ رکھے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کے حق میں آدھی نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور مرضع دودھ پلانے والی عورت کو بھی، یعنی رمضان میں روزے نہ رکھیں، اگلے دن رکھیں۔ اچھا، اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو بتائیں۔ اچھا، او علی سفر، بیچ میں سے یہ لفظ بھی گزر گیا، تو اس میں ایک مسئلہ فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے۔ البتہ آرام کرنے یا چند دن تک کسی کام کی غرض سے ٹہر جانے والا آدمی مسافر کی قید سے خارج ہوگا۔ مسافر وہی ہے جو 15 دن کے لیے گیا ہوا ہے اور کام شام نمٹا رہا ہے اور ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، تو یہ مسافر ہے۔ البتہ ایک حدیث سے معلوم ہے کہ ایک جگہ پر 15 دن ٹہرنے کی نیت کرنے والا او اعلی سفر ان کے ضمن میں نہیں آئے گا، پھر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ یہ حالت سفر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شہری کا جو وقت ہے، جی شاہد رحمان، زبردست، شاباش، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے ہو گیا، میں نے بتایا نا کہ جو میدے کو خوراک پہنچ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میدا کو نہ پہنچے تو رگ کے ذریعے سے یا گوشت میں جو نہیں ٹوٹتا روزہ۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جامع عثمانیہ سے، ماشاء اللہ، پھر ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ تو پھر مولوی صاحب آپ کے حساب سے یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں، یہ اوروں کے حساب سے ہیں۔ اچھا، یہ اوروں کو بتاتے ہیں جو مطلب دین سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے اسلامیات میں یہی ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر تو گروپ کے لوگ آپ سے مسئلے مسائل پوچھ لیا کریں۔ ہما رزاق، شہری کا جو وقت ہوتا ہے، مفتی صاحب اب آپ کے ساتھ موجود ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ 2 3 دن، لیکن صبح جب شہری کا وقت ہوتا ہے تو 5 6 منٹ آپ کیا ہے وہ پہلے بند کر لیا کریں۔ اذان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، اذان جو ہے وہ آپ کے مسجد میں جو اذان دیتا ہے، کبھی وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اب تک اذان نہیں ہوئی۔ بھائی اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر اذان ہو نہیں رہی، غیر مسلموں کا علاقہ ہے، تو کیا پورا دن وہ آپ کھاتے رہو گے کیونکہ اذان نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح اذان شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں سے وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔
اذان شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا، اب صبح کا ٹائم شروع ہوا. اچھا، شہری کا لیا کریں. بعض لوگ پوری رات وہ پتہ نہیں دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو شہری کے وقت وہ سو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی شہری پہلے سے کیا ہوا ہے. نہیں، شہری کو کھا لیا کریں. نہیں، دیکھیں آج کل تو موبائل ہے، الارمس مختلف ہیں، تو دیر سے اگر آپ کی آنکھ کھلی اور آزانیں شروع ہوئی ہیں تو پھر آپ نہ کر لیا کریں. میرا تو یہ خود بھی ایک تجربہ ہے کہ ایک ہی علاقے کی ساری گڑیاں ایک ٹائم پر متفق نظر نہیں آ رہی. کسی مسجد میں آپ جائیں، آپ دیکھیں تو دو تین گڑیاں ہیں، اس میں بھی ضرور آگے پیچھے ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لوگ احتیاط اس میں کرتے ہیں، 2-3 منٹ کا انہوں نے اس کے اندر وہ لچک رکھا ہوا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اذان ایک مسجد میں ہو یا دوسری میں ہو اور ساتھ والے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی. یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر اتفاقاً آپ کے علاقے میں بجلی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر آف ہیں اور ٹائم پورا ہو گیا ہے تو آپ افطاری کر سکتے ہیں. سحری سے آپ رک بھی سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹائم کے پابند ہیں، یہ اذان کی نہیں ہے، یہ اتفاقی باتیں ہیں. یہ اتفاقی باتیں ہیں کہ اذان اور افطاری یا سحری کا ایک ہی ٹائم ہے. اگر آپ لوگ عام دنوں میں دیکھیں تو یہ اذان جو ہے، مثال آج 4:25 پہ ٹائم تھا تو بہت ساری مساجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، 5 بجے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اعتکاف، یہ رمضان میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ رک جانے اور ٹھہر جانے کے ہیں. اصلاحی شریعت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے. یہ قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو یہ فی المساجد کے لفظ سے یہ بات آیا ہے کہ اعتکاف یہ مسجد میں جائز ہے. اس لفظ سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ جس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہو وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے. بعض جگہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جس میں کبھی ایک آدمی آ کے 1-2 ٹائم نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہاں پہ نہیں. جہاں پر با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو وہاں پر اعتکاف. کیونکہ مسجد کا جو اصل مقصد ہے وہ با جماعت نماز کی ہے، ورنہ تنہا نماز تو لوگ دکانوں پہ بھی پڑھتے ہیں. سیری کرنے میں تاخیر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جس طرح ہمارے لوگ 2-3 بجے کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس آخری وقت تک. تو آخری وقت تو یہ ہے کہ 2-4 منٹ آپ احتیاطاً پہلے سے بند کریں. اور افطار میں جلدی یہ ہے کہ جیسے اذانیں ہوتی ہیں آپ افطاری کر لیں، ٹائم داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہی ساری چیزیں ہیں کہ افطاری میں جلدی کریں، تو اتنا جلدی بھی نہیں کہ اذان سے پہلے کر لیں، اور تاخیر بھی اتنا نہیں کہ اذانیں ہو جائے اور آپ لوگ اس طرح لگے ہوئے ہوں. ہاں مفتی صاحب، بعض لوگ اس کا وہ غلط معنی لیتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرو تو اذانیں اگر ہوتی جائے تب بھی آپ کھاتے جائیں. کیونکہ تاخیر یہ ہے کہ آپ اینڈ تک آپ مطلب وہ کر سکتے ہیں، آپ کر دیا کریں. عورتیں ہاں گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، کسی ایک جگہ کو مختص کر لیں تو وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ سے وہ دعائیں مانگتا ہے، اور مطلب ہم وطن وہ عبادت کے لیے اپنا ٹائم نکال لیتا ہے.
تو اس میں دیگر کام شام دنیائی وہ اسے منع ہوگا. 15 منٹ تو بہت زیادہ ہے، 5 منٹ کر لے تو صحیح ہے. وہ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا، 5 منٹ بھی پہلے ہو تو وہ اچھی بات ہے. اس سے ایک دن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جلدی اٹھنا ہے، یہ بھی خیال رہتا ہے. ٹھیک ہے، بس احتیاط اسی میں سے ہے کہ تھوڑا سا پہلے بند کر لیا کریں تاکہ شک نہ رہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اور اگر آپ کے کوئی کوشچن وغیرہ ہیں تو آپ کریں. بھی ہمارے ساتھ کچھ 8 منٹ ہیں. احکام زکوٰۃ پہ کل بات ہوگی انشاءاللہ.